آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کی ایک ایسی خوبصورت مسجد کے بارے میں جس کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی۔ یہ مسجد اسپین کے سٹی کرتبہ میں موجود ہے، جو کہ پہلے مسجد تھی، بعد میں چرچ میں تبدیل کر دی گئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کہا جاتا ہے اس جگہ پر پہلے ایک گرجا گھر موجود تھا۔ مسلمان اور عیسائیوں کے مابین ایک معاہدے کے مطابق آدھا حصہ مسلمان اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا حصہ عیسائی اپنی عبادت کے لیے۔ عبد الرحمن اول نے 786 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا، جب انہوں نے کرتبہ کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ عبد الرحمن اول نے عیسائیوں سے ان کا گرجا گھر خرید کر پوری بلڈنگ گرا کر مسجد کرتبہ بنانا شروع کر دی۔ یہ مسجد عبد الرحمن اول نے اپنی نگرانی میں کمپلیٹ کروائی اور یہ مسجد صرف 2 سالوں میں کمپلیٹ کر لی گئی۔ بدقسمتی سے عبد الرحمن اول مسجد کی تعمیر کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا، جس قبر کے بارے میں اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں دفن کیے گئے تھے۔ عبد الرحمن اول کی موت کے بعد ان کا بیٹا ہاشم اول امیر کرتبہ بنا۔ ہاشم اول اور ان کے بعد آنے والے امیر تقریباً 200 سال تک اس مسجد میں کام کرواتے رہے اور اس کی توسیع کرواتے رہے اور اسے بہتر سے بہتر بناتے رہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مختلف امیروں نے بنوائی ہو۔ یہ مسجد یورپی، افریقہ اور عربوں کی طرز تعمیر کا ایک لاجواب مرکب ہے۔ اس دور میں اس مسجد کے چاروں اطراف میں وضو خانے بھی ہوا کرتے تھے، جو کہ آج موجود نہیں ہیں۔ اس مسجد کی لمبائی 460 فیٹ یعنی 140 میٹر اور چوڑائی 280 فیٹ یعنی 85 میٹر ہے۔ اس مسجد کے ٹوٹل 21 بڑے دروازے ہوا کرتے تھے، جن میں سے 2 دروازے انتہائی بڑے اور خوبصورت تھے، اور اس مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، جو اب کافی جگہوں سے مٹا دی گئی ہیں۔ اس مسجد کے درمیانی گنبد کو شہد کی مکھیوں کی چھتے کی طرز پر بنایا گیا تھا، جس میں نیلی ٹائلز لگائی گئی تھی اور ان کو ستاروں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے سرخ اور سفید رنگوں پر مشتمل محرابیں مسجد اقصیٰ سے متاثر ہو کر بنوائی گئی تھیں، اور یہی محرابیں مسجد کرتبہ کی انوکھی پہچان بن کر رہ گئی ہیں۔ زمرد، سنگ سما، سونا، چاندی، تانبا اور پتل سے ان ستونوں کی آرائش کی گئی تھی۔ خوشبودار لکڑیوں کے پینل کو اصلی سونے کی اینٹوں سے لگایا گیا تھا۔ بنیادی تعمیر کے تقریباً 150 سال بعد سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو چھت پر لے جاتی تھیں۔ عبد الرحمن دوم نے ایک نیا مینار بنوایا، جس کے اوپر اور نیچے آنے کے لیے 2 الگ الگ سیڑھیاں بنوائی گئی تھیں۔ یہ مینار 90 میٹر تک اونچا اور اس مینار پر مؤذن چڑھ کر اذان دیتا تھا، اور اب یہاں پر گھنٹا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر سفید ماربل سے بنا ہوا محراب اپنی مثال آپ ہے۔ یہ فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس محراب پر سونے اور شیشے کا کام کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس مسجد کو 10 سال بعد گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف دور میں عیسائیوں نے بھی اس میں کافی تبدیلیاں کر دی ہیں، جگہ جگہ اپنی عبادت گاہیں بنا دی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر اب کسی بھی طرح سے نہیں لگتا کہ یہ کبھی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ جگہوں پر ابھی بھی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اذان دینا اور جوتا اتار کر آنا بالکل الاؤ نہیں ہے۔ اس مسجد میں بے شمار اولیاء اللہ نے عبادت کی ہیں، جگہ جگہ ان کے سجدوں کے نشان ہیں جو ایک ایمان والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کو بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی، اور پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا اور پرویز مشرف نے بھی یہاں پر نفل ادا کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، آمین۔